آج پروگرام میں بات کریں گے ملک بھر میں آج یوم دفاع منایا جا رہا ہے. ملک میں جگہ جگہ تقریبات کا سلسلہ جاری. GHQ میں شہداء کی یاد میں خصوصی تقریب کا انعقاد. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنسز کی سماعت. وزیر اعظم کے وکیل کو 28 ستمبر تک مزید مہلت دے دی گئی. کراچی کے نشتر پارک میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ. کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، جو کراچی کے 2 روزہ دورے پر ہیں، بولے کہ وہ کراچی کے لوگوں کو بتانے آئے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. بول بول پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں گلمین سیٹھی. میں نصرت جاوید. 0512606027 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور آپ سے درخواست میں ہمیشہ بار بار کرتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کو کنیکٹ کیا جاتا ہے آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا لائن ملتے ہی اپنی بات کا آغاز کر دیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث. آپ ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1. ٹویٹ کرنے کے لیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے bolbolpakistan__ لگانا مت بھولیے گا. اینڈ bolbolpakistan@dawnnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. جی نصرت صاحب، آپ کے گلمین بچپن کے ساتھ کچھ واقعات ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں جو تا حیات آپ کے ذہن سے نہیں نکلتے. 6 ستمبر 1965 بھی ایک ایسا ہی دن ہے. بہت حیرانی کی بات ہوگی کہ اتفاق ایسا تھا کہ شاید اس دن ہماری اسکول سے کوئی چھٹی تھی تو میں دیر سے اٹھا تو ہمارے بازار میں ایک لال حلوئی ہوتا تھا. اس سے میں یعنی پوریاں لیں اور وہ یعنی پتوں کا بنا ہوتا تھا، اس میں وہ ڈالتے تھے. اس زمانے میں ڈسپوزیبل پلیٹس نہیں آئی تھیں آپ لوگوں کی طرح، تو اس میں چنے تھے ساتھ. تو ایک دم سے ایک دھماکہ ہوا تو میرے ہاتھ سے وہ دونا گر گیا. اچھا رائٹ. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے محلے کے سارے لوگ جو ہیں وہ واقعے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ جی انڈیا نے حملہ کر دیا. نہیں تو وہ کیا کرنے جاتے؟ میں بھی ساتھ چلا گیا اور ادھر میری والدہ جو ہے انہوں نے کہا یہ بیچارہ وہ مرحومہ سارا دن وہ پریشان رہی. تو وہ بہت ایکسائٹمنٹ کے مراحل رہے. اور ہم لوگ لاہور میں جب وہ یعنی سائرن بجتے تھے اور باقاعدہ ہم جیسے پتنگ کا نہیں وہ ہوتے جو ڈاگ فائٹس جو ہوتی تھی، ڈاگ فائٹس وہ دیکھ کے اور عجیب و غریب ایک یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس طرح کا جس کو آپ ایک جنون ایک لفظ شاید اس کو ہمیشہ نیگیٹو معنوں میں لیا جاتا ہے، لیکن جس کو جذبہ کہا جاتا ہے نا، اس طرح کا اور ایسی یکجہتی اور یہ وہ اس طرح کی بات میں نصیب نہیں ہوئی. رائٹ. ٹھیک. لوگوں نے جس طرح اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جانیں دیں اور جس طرح مقابلہ کیا، اب یہ جنگ کیوں شروع ہوئی، کس نے کی، کیا وجوہات تھیں، دیٹس بسائڈس دا پوائنٹ. بنیادی بات یہ ہے کہ ستمبر 1965 میں جس قسم کی ہم نے قوم میں جذبہ اور اس میں خالی یعنی فوج تو ایک حوالے سے اپنا رول کر ہی رہی تھی دفاع کے لیے، لیکن مثلا ریڈیو پاکستان لاہور کا بڑا کردار رہا ہے. بالکل صحیح ہے. صوفی تبسم صاحب کے ترانے نور جہان کا آ کے وہاں پہ اس کی ریکارڈنگ کروانا، اور اس میں سے ایک کم از کم میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا کیونکہ میں اسکول براڈ کاسٹ میں بچوں کو وہ جو بلاتے تھے فیچر میں اس میں جایا کرتا. رائٹ. تو یہ اے پتر ہٹاتے نہیں دیکھتے، یہ میرے سامنے اتفاق سے میری خوش نصیبی ہے ورنہ کہ کوئی ایسا. تو اب اس ساری بات کو جو ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ کچھ چیمپئن بن گئے ہیں اور ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں سرٹیفکیٹ پڑے ہوتے ہیں غداری کے، اور اے غدار تو یہ محب وطن. اس میں ابھی کچھ دنوں سے کچھ ایسے ہی صاحبان نے کہا کہ جیسے کچھ صحافی اور خاص طور پر انگریزی اخبارات سے نکلنے والے وہ 1965 کی جنگ کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ڈان اخبار پہ ہیش ٹیگ چلایا تھا نصرت صاحب انہوں نے کہ ڈان اگینسٹ پاکستان یا اس طرح کا. ان کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ 1965 کی جنگ کو سب سے پہلے کانٹروورشل جس نے منایا اس شخص کا نام ہے گوہر ایوب خان. اوکے. who was the son of فیلڈ مارشل ایوب خان. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے
ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مجیب شامی کے پروگرام پر تھے دنیا میں، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ 1 ستمبر کو میں نے اپنی وائف کو فون کر کے کہا کہ ارے یہ تو انڈیا حملہ کرنے والا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ راکٹ لانچرز کے ساتھ ہماری، اور یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو چونکہ اس وقت وزیر خارجہ تھے، انہوں نے معصوم فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو یہ کہا کہ اگر کشمیر کے اندر کسی طرح آزادی کی جدوجہد کوئی گوریلا جنگ شروع ہو جائے تو بھارت لائن آف کنٹرول کراس نہیں کرے گا۔ آج جو تو یہ گینگ تھا کشمیر سے، یہی بات ایئر کوموڈور سجاد صاحب نے بھی اسی طرح کی بات لکھی اپنے آج والے پیس میں، پریسائسلی تھوڑی ہی دیر وہ خود گوہر ایوب صاحب کہہ رہے تھے، گوہر ایوب صاحب خود کہہ رہے تھے، تو اس کو کانٹروورشل گوہر ایوب خان صاحب نے بنایا اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے، اور 1977 میں جو جلسے ہوتے رہے انتخابی مہم میں، اس میں یہ بارہا بات دہرائی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف 1971 میں پاکستان توڑا بلکہ 1965 کی جنگ مسلط کر کے پاکستان کو کمزور بھی کیا، یہ ان کا نیریٹو تھا۔ صحیح، ایک بات۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1989 کو آپریشن وہ جو ضربے وہ یعنی اس کی وہ مشقیں ہوئی تھی، میں اس کا دوسرا نام بھول گیا، اور مرزا اسلم بیگ صاحب اس وقت جنرل تھے، ان کو اس زمانے میں چونکہ روس میں ہو رہا تھا گلاسنوسٹ اور پریسٹرائک اور فلانا فلانا، تو ان ضربوں سے، ان ایکسرسائزز سے پہلے انہوں نے جو طویل بریفنگ کی تھی وہ جی ایچ کیو راولپنڈی میں کی تھی۔ میں اس وقت نیشن کا بیورو چیف تھا، مجھ بد نصیب کو بھی اس بریفنگ میں بیٹھنے کا موقع ملا، جس میں انہوں نے کہا کہ 1965 کی جنگ میں ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائے۔ ٹھیک، میں تو ابھی تک جب بھی آپ میرے ساتھ ستمبر 65 کی بات کرو گے تو مجھے وہی رومانس آئے گا، مجھے وہی ایک یعنی کہ ایک کوہیسو قوم جو لڑنے مرنے کو تیار ہے اور جو کوٹھے پہ کھڑی ہو کے تو وہ، اور اس کے بعد باقی جو ہم سارے، لیکن جب اس کے بارے میں ریویژنسٹ قسم کی ہسٹری اور کوئی یعنی کہ بھی اٹھتے ہیں سوالات تو وہ میرے جیسے صحافی نہیں اٹھاتے، گوہر ایوب خان جیسے لوگ اٹھاتے ہیں، یا فوج میں اٹھائے جاتے ہیں، یا وہ یعنی کہ سجاد صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایئر مارشل نور خان صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بلکہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کوئی ایسی پالیسی غلط تھی ایٹ دا ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کی جس کی وجہ سے اتنے لوگوں کی جانیں گئیں، اور ایئر مارشل نور خان اور آئی تھنک ریویو بھی تو ہوتا ہے نا فوج کے انٹرنل اس قسم کی، برائے مہربانی یہ جو نئے یہاں پر حب الوطنی کے ٹھیکیدار بنے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا کتابیں بھی پڑھ لیا کریں۔ آج کے دن کے حوالے سے آپ آج صبح سے مجھے بہت ایکسائٹڈ دیکھیں نصرت صاحب وقفہ ہے، بریک لے لیں، آپ کو جس بات کی خوشی ہے وہ نہیں وہ بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے۔ بریک کے بعد ایک اور بھی چیز ہوئی، آج ڈیفنس ڈے کے حوالے سے ہی ایک چیز سیلیبریٹ ہوئی جو کہ تھوڑی مختلف ہے، اس پہ بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو تو لکھ کے ضرور پوچھیں۔ نصرت صاحب، گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک انیشیٹو تھا اس سال کے شروع میں، انہوں نے جنوری میں شروع کیا تھا لاہور میں، اور ابھی یوم دفاع کے موقع پہ سرگودا میں انہوں نے کوئی 300 خواتین کو ٹریننگ دی ہے میرے خیال میں موٹر سائیکلز چلانے کی، اور اس حوالے سے پھر آج کوئی 30 خواتین نے موٹر سائیکلز چلانے کا بھی مظاہرہ کیا وہاں، اور پھر ان کو کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ دیے گئے ہیں۔ تو بڑی فیمنزم نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، موبلٹی ہے۔ اگر آپ کو امپاورمنٹ نہیں بھائی، گھومنا پھرنا نصرت صاحب، یہ بھی امپاورمنٹ، مطلب اگر امپاورمنٹ اب یہ ہے کہ ہم گاڑی چلا کے یا موٹر سائیکل چلا کے باہر نکلیں تو بڑی لو بار ہے امپاورمنٹ کی، لیکن ویری گڈ۔ نارملی شہباز شریف صاحب کی اور پنجاب گورنمنٹ کی تنقید ہی کرتے ہیں زیادہ اس پروگرام میں ہم، آج انہوں نے بہت اچھا کام کیا، تو آئی تھاٹ دیٹ وی شوڈ، بہت اچھا کام کیا، مطلب چیئرز، کوڈوز ٹو شہباز شریف صاحب۔ کیا آپ I don't know how you would disagree but ان کے جو چیف منسٹر اسپیشل مانیٹرنگ سیل ہے یا یونٹ ہے اس کے سینئر ممبر سلمان صوفی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، وہ کروا رہے ہیں یہ، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی سر، آپ کی یہ جو انیشیٹو ہے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ جو خواتین ہیں ان کو موٹر سائیکلز بھی دیں گے یا نہیں؟ ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ایکچولی گو آؤٹ اینڈ ڈرائیو دیز موٹر سائیکلز؟ تھینک یو فار ہیونگ می۔ اس کے اسٹیپ وائز ہے یہ پروگرام۔ سب سے پہلے تو جو ہم نے پروگرام اسٹارٹ کیا تھا وومن آن ویلز، اس کا مقصد ہے پہلے ان کو ٹرین کیا جائے۔ فرسٹ پارٹ از اے ٹریننگ، جب ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے، وہ ذرا کانفیڈنس میں آ جائیں، تو اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا چیف منسٹر کا ایک انیشیٹو ہے اسکوٹیز کا،
جس کی پروکیورمنٹ کے سٹیج اس وقت میں ہیں ہم. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بائی نومبر جب ہم لاہور میں ایک میگا ریلی کر رہے ہیں، کیونکہ اب چیف منسٹر نے کہا ہے کہ یہ تمام 36 ڈسٹرکٹس میں اس پروگرام کو ہم لے کے جائیں. تو جب ہماری وہ کمپلیٹ ہو جائے گی ٹریننگ، تو اراؤنڈ 1000 وومن دے ول بی ریڈی، تو ہم پھر لاہور میں ان کی میگا ریلی کریں گے اور اس میں پھر انشاءاللہ ہم یہ اناؤنس کریں گے اس پروگرام کو. اچھا یہ بتائیں سلمان صاحب کہ آپ نے ٹریننگ بھی کروا دی، ان کو موٹر سائیکل وغیرہ بھی آپ فراہم کر دیں گے کسی نہ کسی طرح. جو ایٹیٹیوڈز ہیں، جو رویے ہیں، آپ موٹر سائیکل تو دے دیں گے، اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ ساری جو خواتین ہیں، یہ ان کے گھر والے ان کو روکیں گے نہیں یہ کام کرنے سے؟ اور پھر مطلب کوئی اویئرنیس کیمپین ساتھ میں چلائی آپ لوگوں نے؟ جی بالکل. یہ ایک جو پش بیک ہے وہ ہمیشہ آتا ہے جب بھی آپ کوئی ریفارم لے کے آئیں، لیکن اس پش بیک سے ہی آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کی ریفارم کی کتنی ضرورت تھی. کیونکہ اگر پش بیک نہ آئے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اسٹیٹس کو ٹو کر رہے ہیں. تو ہم نے جب یہ پروگرام شروع کیا تو اس میں آبویسلی پش بیک آیا، لیکن الحمدللہ جب لڑکیوں نے اس میں بے انتہا تعداد میں شرکت کی. I'll just give you a small example کہ اس وقت ہمارے پاس اراؤنڈ 700+ لڑکیاں ہیں جو صرف 4 ڈسٹرکٹس میں ابھی پائپ لائن میں جو ٹریننگ لے رہی ہیں. تو جسٹ امیجن کہ جب ہم اس کو پھیلائیں گے تو اس میں کتنی آ جائیں گی، تو وہ پھر پش بیک بھی نا آرام سے وہ سب سائڈ ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم باقاعدہ اویئرنیس کمپین بھی چلا رہے ہیں، بلکہ ہم ایک اینٹی ہراسمنٹ ایپ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جو ہم جب ان کو اسکوٹیز دیں گے تو وہ انشاءاللہ ہم ان کو اینڈرائڈ فونس بھی دیں گے کہ جس میں وہ ایپس ہوں گی. تو آپ کو اگر خدا نہ خاصا کوئی ہراس کر رہا ہے، کوئی آوازیں لگا رہا ہے، تو آپ اس ایپ کو صرف پریس کریں، یو ڈونٹ ہیو ٹو کال. تو ہمارے جو نیئرسٹ وارڈن ہوں گے ٹریفک کے پنجاب میں، ان کو انفارمیشن مل جائے گی اینڈ دے ول ریسپونڈ ٹو دیئر ایشو رائٹ اوے. اچھا یہ خواتین جو ہیں، آر یو ٹریننگ دیم فار اینی اسپیسیفک پرپز، یا یہ آپ جو ہے جو مطلب عام گھریلو خواتین میں بھی اس قسم کی کوئی اسکیم چلائیں گے، یا وٹ از دا بیسک سارٹ آف پرپز؟ The basic purpose is empowerment. دیکھیے میں 49% پاپولیشن ہے، ہم یہ باتیں تو کرتے ہیں، ہم نعرے تو لگاتے ہیں، ہمیں لائک لوگوں کو اکٹھا کر کے باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اصل چینج گراس روٹ لیول پہ ایسی چیزوں سے آتی ہے. آپ اب امیجن کریں کہ 49% پاپولیشن میں سے اگر ہم 15% کو ہی ٹارگٹ کر لیں اور اچھی طرح کا ٹرین کر دیں، اور پنجاب کی سڑکوں پہ یہ لڑکیاں جو ہیں وہ بلا خوف و خطر آئیں، اپنے اسکولز میں جائیں، اپنے کالجز میں جائیں، اپنے بچوں کو اسکول پہ لے کے جائیں، جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہے وہ بغیر، کیونکہ پہلے یہ پگی بیکنگ ہوتی تھی کہ they were always depending on the males of their family to go anywhere they wanted to go. جی صوفی صاحب یہ ماشاءاللہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. ایک دو سوالات ظاہر ہے کہ گلمین اس کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ ہیں، انہوں نے آپ کو ڈھونڈا بھی. میں بھی چاہتی ہوں بہت ونڈرفل موٹر سائیکل چلانا، یقین کریں. ونڈرفل، بٹ کہہ رہا ہے آسک اے کوسچن. نو پلیز آف کورس آسک اے کوسچن. اچھا جی اپنا صوفی صاحب عرض یہ ہے کہ یہ آپ نے سرگودا سے کیوں شروع کیا ہے؟ کیا وہاں پہ لوکل کوئی انیشیٹو، وہاں کے جو لوکل پارٹنرز تھے وہ زیادہ اس میں انٹرسٹڈ تھے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں سر، اس کو ہم نے سٹارٹ لاہور سے کیا تھا لاسٹ نومبر میں. پھر جنوری میں اس کی ریلی ہوئی تھی لاہور میں. تو اس کے بعد جب ہمیں اس کا ایک اچھا ٹرن آؤٹ ملا تو ہم اس کو پھر لے کے گئے راولپنڈی، پھر ہم اس کو لے کے گئے فیصل آباد، پھر ہم اس کو لے کے گئے ملتان، اور سرگودا از دا 5th ڈسٹرکٹ جہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی میں اس وقت ایز وی اسپیک ٹریننگ چل رہی ہیں. تو اس میں بھی انشاءاللہ ود ان دس منتھ ایک اچھا فائنلی انشاءاللہ جو ہے آپ نے ابھی جیسے گلمینے کو بتا رہے تھے کہ اتنی ساری ڈویژنز میں ساری محنت کرنے کے بعد آپ کو 1000 جو ہے وہ خواتین پر مشتمل آپ انشاءاللہ میگا ریلی کروائیں گے نومبر میں، آپ فرما رہے ہیں. تو یہ جو موٹر سائیکلیں ہیں یہ خواتین اپنے پلے سے خریدیں گی، یا آپ انہیں آسان قسطوں پہ فراہم کریں گے، یا مفت امپاورمنٹ کے لیے کیا مثلاً ہوگا اس میں؟ جی وہ اسی سٹیج پہ ہیں ہم اس وقت. ہمارا جو اوریجنل گول تھا کہ ہم ان کو نا بینک سے سبسڈی لے کے 50% بینک کو گورنمنٹ پنجاب پرووائڈ کرے اور 50% ہم ان کو زیرو مارک اپ پہ دیں. تو وی آر ان نیگوسیشن ود کپل آف بینکس، لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو چیف منسٹر کی انسٹرکشنز ہیں کہ ہم اگر ہمیں فری بھی دینا پڑا تو وی ول ایون گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ٹو ڈو دیٹ. اچھا صوفی صاحب اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ مثلا میری بہن جو ہے وہ موٹر سائیکل لے لے لیکن میں چلاتا رہوں سارا دن، اس کا کوئی ہے؟ سر یہ کسٹمائز اسکوٹیز ہیں، یہ اسکوٹیز ہوتی ہیں مختلف کلرز میں آتی ہیں اور دے آر کسٹمائز فار فیمیل رائڈرز. تو اس میں وہ اور خاص طور پہ اسی لیے سر اگر میرا بھائی کہے کہ جی میں تو دوائی لینا ایسا کروں تو پھر تو آپ پینلائز نہیں کر سکیں. وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہم ٹریننگ سر اسی لیے ہم پہلے ہی اسٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ ایک لڑکی کو ٹریننگ دے دیں گے نا تو وہ دیتے ہوئے بھی پھر وہ اس کے پاس ایک امپاورمنٹ ہوگی کہ وہ کہے گی جی میری موٹر سائیکل ہے میں نہیں دے سکتی. یہ ہے ہم تھوڑا سا کلچر میں، ارے بی بی ہم اس کلچر میں رہتے ہیں، میں مریخ سے نہیں آیا. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ فرض کریں میرا نام ہے رخشندہ اور میں نے آپ سے موٹر سائیکل لی ہے اور ہم 3 بہنیں ہیں اور ہمارا ایک ہی بھائی ہے، میں اس کو موٹر سائیکل چلانے سے روک سکتا ہوں کہ وہ میری موٹر سائیکل؟ نہیں، روکنے کی ہمارا مقصد بھی نہیں ہے نصرت صاحب. آپ کا مقصد ان گھروں میں موٹر سائیکل پہنچانا ہے، لڑکی چلا لے لڑکا چلا لے.
نہیں لڑکی چلائے کیونکہ وہ اس کے لیے ہم دے رہے ہیں, لیکن obviously اگر وہ اپنے اس کا بھائی کہیں تھوڑی دیر کے لے جانا چاہتا ہے تو that's not a problem. The problem is کہ ہم ان کو empower تو کر لینا پہلے, ابھی تو بیچاریاں ابھی. اچھا صوفی صاحب پہلے آپ کو مبارک ہو کہ آج گلمی نے بہت خوش ہے, تو میں اپنا جو ہے چونکہ سر وہ میری عمر میں بندہ جو ہے وہ سنکی ہو جاتا ہے نا, سینیکل, تو اس لیے مجھے معاف کیجئے گا, میں آپ کی رنگ میں بھنگ نہیں ڈالنا چاہتا. آپ اور گلمینے کو اس انتہائی خوبصورت انیشیٹو پہ بہت مبارک ہو جی. بہت مجھے موٹر سائیکل ملے گی تو مبارکباد دیجیے گا. تھینک یو سو مچ صوفی صاحب. نصرت صاحب آپ مجھے بھیا سوال کر کے کیا بی بات یہ ہے کہ اصل میں لیپ ٹاپ دے دیں آپ کسی کو تو آپ کو کیسے پتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ نہ چلائے, تمہیں پتا ہے کتنے بکتے ہیں یہاں پہ, تو کیا کر سکتے, یہ تو ہوگا نا, here's the thing, یہ تو ہوگا. وومن امپاورمنٹ ہونی چاہیے بس. نہیں اس میں اگر جو ہے 100 میں سے 20 بھی خواتین کو موٹر سائیکل مل گئی, یہاں پہ گریڈ 22 کے افسروں نے 35 پیلی ٹیکسیاں لے کر بیچی بھائی, ان کے رنگ بدلوا کے, وہ تو بالکل آدھی سے زیادہ بھی وہ ڈیمو ریسر چلتی ہے سڑک پہ. بہرحال یہ کہ وومن امپاورمنٹ گڈ لفظ. دیکھو اس میں آج جو فنکشن ہوا ہے, آج جو فنکشن ہوا ہے, دیکھو بات سنو, السلام علیکم, شہباز شریف صاحب زندہ باد, گلمینے زندہ باد, وومن امپاورمنٹ. کیسا لگ رہا ہے نصرت صاحب آپ کو شہباز شریف زندہ باد کہتے ہوئے؟ زبردست زبردست بھائی, مجھے معاف کر دو, میں ہرگز میل شامنس میں بھائی میں یہ بدنامی مول لینے کو تیار نہیں ہوں. میں ہر ایک کا سامنا کر سکتا ہوں, لیکن تھوڑا سا میری آپ سے درخواست ہے کہ یعنی فیمنزم کے نشے میں نا اور وومن امپاورمنٹ میں رپورٹر کو نہ مارا کریں, رپورٹر کو نہ مارا کریں. اور رخشندہ کو موٹر سائیکل ملی 14 پرانے جو کبھی دیتی, اگر ایک بھی رخشندہ کو موٹر سائیکل مل گئی نصرت صاحب تو یہ پھر بھی یہ ہائی وے ہے میری, یوں چھوڑو یار کس چکر میں پڑ گئی. اچھا خیر, ناؤ آئی وانٹ ٹو, اچھا بتائیں کال ہے نصرت صاحب, جی کہاں سے کال ہے بھائی؟ ملتان. السلام علیکم جی. شاید کوئی رخشندہ ہو. ہلو ملتان. جی سر. جی جناب. میاں بشیر ایڈوکیٹ بول رہا ہوں سر ملتان سے. ونڈرفل جی میاں صاحب فرمائیے. سر آپ کو 16 سال سے میں پڑھ رہا ہوں اور کافی عرصے سے دیکھ اور سن رہا ہوں. اچھا ابھی تک دل نہیں بھرا؟ نہیں شاہ جی. اچھا چلیں بڑی مہربانی. لاہور کو یہ میاں صاحبان سونے کا بنا دیں, لیکن سر کو جنوبی پنجاب میں ہاں دیکھیں نا وہ انہوں نے موٹر سائیکل بھی چلوائی سرگودا, مطلب ملتان بھی تو آخر اپنا آج چل رہی ہوتی وہاں پہ ہمارے قلعے. اچھا لیکن وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ملتان میں چل چکی ہیں. نہیں سر, لیکن ابھی سلمان صوفی صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے ملتان میں بھی چلوائی تھی. آپ شاید ملتان میں نہیں ہوں گے کیونکہ وہ لاہور میں بھی کہہ رہے تھے, مجھے بھی ویسے آیا نہیں لیکن شاید چلا ہوگا. سر میٹرو کی بات کر رہے ہیں جی, یہی موٹر سائیکل, خواتین موٹر سائیکل کی, وہ یہ جو اسکیم کہہ رہے تھے. ہاں سر اس کا نہیں ہے, ہسپتال بنا دیں شاہ جی ہسپتال بنا دیں. ہسپتال نہیں, وہ دیکھیں وہ گلبی نے احتجاج کر رہی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ خواتین کو نہ کچھ ملنے دینا. وہ ہسپتال کیسے جائیں گی؟ آپ نے ایک بات نوٹس نہیں کی, صوفی صاحب بھی ہر فکرے میں کہہ رہے تھے الحمدللہ. تو آج کل یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ ہے کہ جو کام نومبر میں ہونا ہوتا ہے اس کا بھی کہتے ہیں الحمدللہ ہو چکا ہے. اچھا ویسے یہ ہمارا کر چکے ہو. اچھا جی بڑی مہربانی آپ کا جی میاں صاحب. ایک آخری چیز لاسٹ بات, یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس پہ مزید فالو اپ کر کے چیک کریں کہ ان کے بھائی نہ چلا رہے ہوں اور کیا ہوا اور کتنی بکی. مجھے اور کوئی کام نہیں کہ میں گھر گھر جا کے دیکھوں. نہیں گھر گھر جا کے نہیں, سٹوری کریں. انتظار وی شوڈ مانیٹر ہے نا, وی ہیو ٹو فالو اپ آن اٹ. وہ تو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. میں نے صوفی صاحب کے ساتھ بھی انتہائی عاجزی کے ساتھ اور نیئر پبلکلی میں نے کہا جی میری عمر میں بندہ پہنچ کے سنکی ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ میں کیا کروں. اب میں آج کا موضوع جس کے بارے میں صبح سے پریشان ہوں وہ میں کر سکتا ہوں. اب میں تھوڑا سا مجھے اجازت ہے, میں یہ نہیں سیریس اس کو تو سنجیدہ موضوع ہی نہیں ہے نا. بہرحال بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت ہی سنجیدہ بات کرنی ہے. نصرت صاحب نے ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. یس نصرت صاحب. جی میرا خیال ہے شاید کوئی کال ابھی کال نہیں ہے. اچھا تو اگر کال نہیں ہے بھائی تو میں آپ سے آ گئی ہے کال, یہ بھی ملتان سے ہے. میرا خیال ہے آج صرف ملتان میں ہی بول پاکستان دیکھا جا رہا ہے. جی السلام علیکم. جی سر میں معاذ بول رہا ہوں ملتان سے. جی بھیا. ابھی آپ کے پاس ایک وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی پہ بڑا بول رہے تھے کہ جی ہمارے پروگرام بڑا اچھا چل رہا ہے وومن فیلڈ کا, تو یہ ملتان میں بھی چل رہا ہے. اور اسی کی رجسٹریشن کے لیے ہمیں جب بلایا گیا, ہم ملتان میں پولیس لائن میں رجسٹریشن کروانے گئے
तो वहाँ पे एक मैडम हुमान नसीब बैठी थी यहाँ की, उन्होंने हमारी वालदा के साथ इतनी बदतमीजी की, इतनी उनको जो कुछ कहा, मैं तो आपको इनको सलमान सूफी साहब को इत्तला करनी चाहिए थी ना। हमने इस पे कंप्लेंट कर दी थी, मैं सर उस वक्त मैं खोली मेरी, हमने इसकी कंप्लेंट भी कर दी थी। नहीं तो कौन गया था? आपकी क्या सिस्टर इसके लिए रजिस्टर करवाने? मेरी मदर गई थी। आपकी वालिदा? इसमें लिखे हुआ है तस्वीर में कोई 18+ और शनाख्ती कार्ड होल्डर होना चाहिए, ठीक है ना। और वही, और हमने इसके फोकल पर्सन से बात पता कर ली थी, उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी जो मदर है इस चीज के लिए बिल्कुल फिट है, जाएं आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अच्छा ब्रदर, मुझे उम्मीद है अगर सूफी साहब, आपको उसको कि ये सुना है मॉनिटरिंग वो सेल है वज़ीर आला साहब का, उनके बहुत सारे मॉनिटर हैं। एक और मुल्तान से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वाकई आज सिर्फ मुल्तान में देखा जा रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है जी। हाँ जी सर, मैं यही बात आपसे करना चाह रही थी कि मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और वालिद साहब मेरे फौत हो चुके हैं, तो भाई जो है वो मुझे छोड़ने नहीं जाते। अभी आप कह रहे थे कि जी भाई वो चला लेंगे या मैं कैसे चलाऊंगा, तो मुल्तान आपको पता है या बाकी भी इलाकों में इतने बैकवर्ड इलाके हैं कि अगर फीमेल खुद अपनी जॉब के लिए या पढ़ने के लिए जाती है तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वो किसी की मोहताज नहीं बीबी, आपने भी क्या अप्लाई किया था अभी जैसे वो कह रहे थे उनकी बात? जी मैंने एनरोलमेंट करवाई है और 5वां दिन है, मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मिलनी चाहिए। यू आर सेटिस्फाइड? यस आई एम सेटिस्फाइड। चले जी, तो गुलमीना तो फिर खुश हो जाएगी। और अगर आपसे, हाँ जी आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे आप काफी इंकरेजमेंट दें उन खवातीन को। मैं बखुदा दिल से आपके साथ हूँ। अगर आपने 5 दिन पहले बीबी इनरोलमेंट करवाई है, यू आर हैप्पी अबाउट इट, बखुदा मुझसे ज्यादा को खुश नहीं होगा। लेकिन रिपोर्टर को जो है ना कोई दूध में बैंगनी जो है देखनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। मैं ये चाह रहा हूं कि आपको इसके बाद मोटरसाइकिल मिले और आप उसको मुल्तान में चलाकर अगर पढ़ने जा रही हैं पढ़ने जाएं। बखुदा ये मैं आपको दियानतदारी से कह रहा हूं, और मेरे ये सारे सवालात का मकसद ये है कि हर सूरत में आपकी खाली इनरोलमेंट ना हो, ट्रेनिंग ना हो, बल्कि बादअज़ा आपको जैसे वो कह रहे थे मोटरसाइकिल भी मुहैया हो। और वो कह रहे थे पिंक रंग की स्कूटी होगी। नहीं रंग नहीं बताया उन्होंने कहा पिंक कहा था। पिंक कहा था, कस्टमाइज्ड है ना खबर, ताकि लड़के ना इस्तेमाल करें ना कि हाय पिंक। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बहरहाल अब मैं जी बहुत शुक्रिया यार। अब ये कि अगर बराए मेहरबानी, क्योंकि मैं वाकईतन बहुत अपसेट हूँ बीबी, मुझे थोड़ा बहुत जमहूरियत का, जमहूरी निज़ाम का, इसके तमाम तर उसके बावजूद थोड़ा बहुत दर्द है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह आप अभी समझ रही थी, वो बीबी भी यही समझी तुम्हारे रवैये की वजह से, जैसे मैं खवातीन को मोटरसाइकिल मिलने के खिलाफ लग तो ऐसी रहा था, लेकिन ऐसी बात थी वो, फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन अच्छा किया बस। मसला ये है कि इसकी सबसे जो बुनियादी मेजर रिफ्लेक्शन का जो इदारा है वो है कौमी असम्बली। ठीक है, और कौमी असम्बली के स्पीकर का जो कंडक्ट है वो जमहूरी निज़ाम की क्रेडिबिलिटी को जो है उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। बदकिस्मती से आज मैं सुबह गया था कौमी असेंबली। अच्छा, आज मैं छानबीन करता रहा कि वाकया क्या हुआ है। देखिए आईन का आर्टिकल 63 जिसके तहत ये होता है उसका 2 क्लॉज 2 वाज़े तौर पर कहता है कि उसको ये कहना है कि क्या उसके सामने जो मटेरियल रखा गया उसकी वजह से फुला रुकन की अहलियत का सवाल बनता है या नहीं बनता। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब मुख्तलिफ इसकी तौजीहात हैं। एक ये है कि स्पीकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस, नहीं इसका आगे का भी है ना नुसरत साहब, इसमें आगे भी तो कहते हैं कि और अगर वो ना भेजें तो 30 दिन के अंदर अंदर चला जाएगा। तो है तो, ना कि उस सूरत में तो हाँ। लेकिन 30 दिन से पहले भी अगर भेजना है, या उसने कहा कि 30 दिन के बाद जब वो उसको रोक देगा फिर वो आगे नहीं जा सकता। तो फिर ये 30 दिन वाली बात यही है कि अगर वो फैसला ना करे, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। ठीक है। 1988 में जब बीबी की हुकूमत थी तो उस वक्त डॉक्टर शेर अफगन साहब उनके वजीर होते थे पार्लिमानी अमूर के। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन और दीगर के खिलाफ
एक रेफरेंस जमा करवाया था। अच्छा, ओके। कि मुंदरजा झेल वजूहात की बिना पर दे स्टैंड डिस्क्वालीफाइड। ठीक है। मलिक महराज खालिद साहब ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया। अच्छा, इस वजह से इसमें और हर मीटिंग में और बारहा डॉक्टर शेर अफगन एज मेंबर और उस पे शक व शुबहात इतने बने और वो नाम भेजने का फायदा हुआ कि मलिक महराज खालिद साहब की क्रेडिबिलिटी बनी। जब फारूक लगारी साहब ने दूसरी मरतबा मोहतरमा की हुकूमत तोड़ी तो मलिक महराज खालिद मरहूम को अबूरी वजीर आजम बनाया। सही है। उस वक्त मलिक महराज खालिद साहब बड़ा वेरी गुड कि फैसला न लेकर इन्होंने जैसे जमहूरियत बचा रहे हैं, बुर्दबारी दिखा रहे हैं और पीपल्स पार्टी के हॉकिश कह रहे थे कि नहीं गलत कर रहे हैं। ठीक। इस बात को रोकने के लिए कि आइंदा ऐसी सूरत हाल ना हो तो 18वीं तरमीम के जरिए यह फैसला हुआ, नंबर 1। लेकिन यह बात करते हुए भी स्पीकर अयाज सादिक हरगिज ये नहीं कर सकता कि उनके सामने यूं 6 रेफरेंस रखें और वो सरदार रंजीत सिंह की तरह सरदार अयाज सादिक कहे कि आ मंजूर तो आ ना मंजूर। ठीक है। ही हैज टू राइट समथिंग। क्यों कोई मंजूर नहीं? और वो इन्होंने लिखा है। अब लिखा भी जो है वो लिखा है परसों रात को 12 और 1 बजे के दरमियान। नहीं तो वो कहां है? चौथे फ्लोर पर कौमी असेंबली में बैठ के जमहूरियत में ऐसे फैसले जो हैं वो रात के 12 और 1 के दरमियान नहीं लिखे जाते। ठीक है। ऐसे फैसले तो जनरल मजीद मलिक मरहूम साहब ने वो टाइप किया था जब मार्शल लॉ लगाना था। सही है। 1958 में चुप के ताकि पता ना। उसके बाद बारहा कहा गया, जैसे मैं कहता रहा हूं कल तुम्हें, कि जी जो भी इसके बारे में फैसला है उसको वेबसाइट पे डाल दिया जाए। वो तो नहीं डाला अभी तक, कुछ भी नहीं। अभी 6:45 पे मेरा पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से यह हक है कि मुझे मालूम हो कि स्पीकर साहब ने किन बुनियादों के ऊपर उनके सामने जो रेफरेंसेस थे कुछ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर दिए, कुछ नहीं किए। नहीं तो ये जो बात आप लोग कह जा रहे हैं कि जिस तरह जैसे नवाज शरीफ साहब को बचा लिया तो आपकी अपनी दूसरी स्टोरी नहीं, वो इलेक्शन कमीशन में जो चल रही है, जो रेफरेंस चल रही है, उसकी भी समाअत आ जाए, इसीलिए मैंने दिया और आपको कॉल उन्होंने 28 सितंबर तक की। ठीक है ना। सो टेक्निकली ये बात कहना कि अयाज सादिक साहब के इस फैसले से स्क्रूटनी से या इलेक्शन कमीशन से नहीं, क्योंकि वो तो चल ही रही है ना, तो वो तो चल रही है। ठीक है। लेकिन मैं उसके बावजूद ये जानना चाहता हूं किस ग्राउंड पे रिजेक्ट अयाज सादिक साहब ने सही है क्या लॉजिक इस्तेमाल की। दिस इज माय राइट, मेरा हक है। तो जो उन्होंने लिखा वो इलेक्शन कमीशन को साथ में भेजा कि ये मैं कह रहा हूं कि परसों रात को देर तक उन्होंने किया। उसके बाद कल जब इनको जर्नलिस्टों का वो एक रिपोर्टरों का कि सर ये क्या हुआ, उन्होंने कहा ये जराये से खबरें आ रही थी, आप क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं तो आप लोगों से बहुत छुपा के फिर यार आप लोग ऐसी बातें करते हैं और ये वो बहुत इधर उधर की दाएं बाएं मारते रहे। काश के मैं वहां होता। मैंने आज अपने साथी रिपोर्टर्स को प्रेस गैलरी में बहुत डांटा। मैंने कहा तुम लोग ये सारी बातें सुन के आ गए। उसके बाद उन्होंने एक बंदे ने कहा वो तुम्हें पता है हम रिपोर्टर्स बहुत यानी मुख्तलिफ किस्म के ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं ऐसे कि जी बाहर के बंदे के कोई गुड कॉप बन जाएगा, ताकि निकले कुछ बंदा। तो मैंने कहा जी ये आपका फर्नीचर बहुत अच्छा है रीडू है। मैंने कहा ये तो यूएनडीपी ने की है, ये तो मुफ्त में हुआ अपेरेंटली। अब यूएनडीपी के डायरेक्टर वो मार्क जिसका आजकल वो चलता रहता है वो तस्वीरें थोड़ी ज्यादा नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान की अशराफिया के तुम डोनर्स जो मैं कल कह रहा था तुम पार्टनर्स इन क्राइम हो। That's true. यानी तुमने फर्नीचर दे दिया स्पीकर को, ये इक्विप नहीं किया। चाइनीज ने सोलर लगा के दिया, यूएसएड वालों ने भी करके दी उनकी लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट। ये जो उसके बाद फिर आप जाते हुए कहें कि पाकिस्तान की अशराफिया और अल्लाह ही हाफिज है और तुम पार्टनर इन क्राइम होते हो। यही मेरा डोनर्स के साथ होता है। ठीक है कि जब तुम्हारी जरूरत होती है तो गुलबदीन हिकमत या फ्रीडम फाइटर्स यू नो एंड थैचर गोस देयर फायर भी करती हैं दैट लेडी थैचर। उस वक्त वो मुजाहिदीन नहीं होते, नहीं उस वक्त वो फंडो नहीं होते, जब तुम्हारा काम निकल जाता है। खैर एनीवे वो एक अलग बहस है। ठीक है ब्रेक किया साहब। चलो थैंक यू वेरी मच, उसने ब्रेक कर दी। मैं इस पे और आपको ठीक है ओके ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्पीकर साहब को क्या करना चाहिए था, व्हाट डिड ही डू रॉन्ग, नुसरत साहब से तज्जिया लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
फेस बुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो तो लिख के जरूर। मुझे बताया गया है कराची से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। मुझे आपके कमेंट बहुत अच्छे लगे, मैं आपका प्रोग्राम थोड़ी देर पहले देख रही थी जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि लेडीज को बाइकें दी जाए और लेडीज को मतलब इतना खुद कफील किया जाए, तो पहले लेडीज का एहतराम करना तो सीख जाएं। बिल्कुल सही। लेडीज को कहीं एहतराम तो होता नहीं है और लेडीज ये आप गुलमीने को समझाइए ना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये सबसे ज्यादा देखें बीबी, गुलमीने इस पे खुश थी, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आपने खातून फोन करके इनको बताया कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पर खातून का एहतराम ना सीखा हो। सब डिफीटिस्ट एटीट्यूड आपका। नहीं, मेरा नहीं, इनसे बात करें ना, वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो सही कह रही है, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, वो ये कह रही है कि माशरे को पहले सही होना चाहिए। आप लोग अपने माशरे में ये देखें कि लेडीज को किस तरह ट्रीट किया जाता है। सही कह रही है, मार्केट में जाती हैं, हम लोग रोडों पे जाते हैं, हम लोग किसी जलसे या जुलूस में जाते हैं, तो जिन निगाहों से हमें देखा जाता है ना, हम जानते हैं। तौर पर एक खातून होते हुए आप जब पब्लिक में जाती हैं तो आपका जो इंपेरिकल एक्सपीरियंस है वो मेरा हो ही नहीं सकता, और आप जो फरमा रही हैं जाहिर है कि वो बिल्कुल आपका, और आमतौर पर यही शिकायत आती है। अब बीवी मैं इसी ज़िम्न में कह रहा हूँ कि मैं ये बात बगैर किसी वजह के नहीं कह रहा। कौन सी बात? ये जो स्पीकर साहब को कह रहे हैं। अच्छा, इस पे तो बहस नहीं हो सकती ना, जो खातून कह रही है सही कह रही है, उसपे तो कोई है ही नहीं, ये नहीं कि आर्गुमेंट। नहीं, शी इज राइट एंड दैट शुड बी, शी इज एब्सोल्युटली परफेक्टली राइट। पीपल शुड बी बेटर। बात ये है कि ऐसा ही सवाल जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था, वो इफ्तिखार चौधरी, हाँ, जो, और मैं एक हवाले से बहुत खुश हूं, उस वक्त ये सारे नवाज शरीफ वाले इफ्तिखार चौधरी हट के बुद्दन डा 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 व्हाटएवर ही वाज डूइंग टू यूसुफ रजा गिलानी, जिस तरह है उस कौम पे कह के हजार बुराइयां होंगी यूसुफ रजा गिलानी में, बट दे वर फुल्ली विद। उससे हुआ क्या? उसूली तौर पर आईन आ गया ना, आइन का ये 69 आर्टिकल है, ये वाज़े तौर पर कहता है कि मजलिस शूरा में किसी भी कार्रवाई पर, ठीक है, कोई अदालत, वो यानी कि स्पीकर का वो उसकी टेरिटरी है। इफ्तिखार चौधरी साहब चूंकि मसीहा बन गए थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे ना, कानून। नवाज शरीफ साहब लाहौर से उन्हें निकले थे बहाल करवाने, गुजरावाला पहुंचे तो टेलीफोन चला गया था जनरल कियानी का। अब पता नहीं कि उनके जुलूस ने बहाल किया या जनरल कियानी के फोन ने किया। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने लिखा ना पोजीशन ली एक, और किसके खिलाफ ली? इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ। वो अलग बात है कि उनकी पोजीशन मानी नहीं उन्होंने, लेकिन खैर व्हाटएवर हो, और उसके बाद इफ्तिखार चौधरी उनको भी कह सकते नहीं, वो तो अमल दरामद केस कर देते थे ना फिर हर चीज पे कि भाई आपने ये अमल दरामद नहीं करवाया, बट उनकी पोजीशन फिर भी शायद लीगली इवन टुडे, बिल्कुल इवन टुडे उनको जब एक प्रोग्राम में बुलाया गया, उन्होंने कहा जी कि हो सकता है स्पीकर साहब के पास कोई ऐसा मटेरियल हो जिसके मुताबिक वो समझ रहे होंगे ये सवाल नहीं बनता। इवन टुडे, बल्कि यही हो सकता था। उन्होंने कहा कि मैं अगर अपोजिशन के तौर पर कहूंगी तो मैं कहूंगा गलत किया, लेकिन एज स्पीकर ठीक है, he would have many, तो टेक अ पोजीशन सरदार या सादिक फॉर गॉड से, और बताएं कि डोंट बी एन एम्बैरेसमेंट फॉर होल डेमोक्रेटिक सिस्टम, एंड थैंक यू वेरी मच। टाइम इज अप एनीवे, आज के लिए हमारा वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।